اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، آج ہم اپنے بنیادی حقوق کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایسے بنیادی حقوق جو ہمیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے دیے ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی قوانین بنائے جاتے ہیں ان قوانین میں اس اسٹیٹ کے ریلیٹڈ عوام کو بنیادی حقوق دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک گھر کے اندر بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری والدین پر ہوتی ہے۔ والدین ہمیشہ بچوں کو کسی بھی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ خوشی دی جائے اور تکلیف سے بچایا جائے۔ آئین پاکستان کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ اپنی قوم کو ہر قسم کی تکلیف سے بچایا جائے۔ اس لیے آئین پاکستان نے بھی ہمیں کچھ بنیادی حقوق دیے ہیں جن سے ہم اکثر اوقات واقف نہیں ہوتے۔ آج کی ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان سے واقفیت حاصل کی جائے۔ دنیا میں کوئی بھی قوانین اچھے قوانین تسلیم نہیں کیے جاتے جہاں پر بنیادی حقوق نہ دیے جائیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں بنیادی حقوق کیا ہیں۔ سب سے پہلے آرٹیکل 9 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں فرد کی سلامتی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس آرٹیکل کے مطابق کسی بھی شخص کو زندگی یا آزادی سے محروم نہیں کیا جائے سوائے جب کہ قانون اس کی اجازت دے۔ اس آرٹیکل میں دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے کہ زندگی سے محروم نہیں کیا جائے گا اور کسی بھی شخص کو آزادی سے بھی محروم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی زندگی انسان کا بنیادی حق ہے، کسی بھی شخص کی زندگی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اس آرٹیکل کے تحت کسی بھی شخص کو یہ اختیار بالکل بھی نہیں ہے کہ کسی دوسرے شخص کی زندگی کو ختم کر دیا جائے۔ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو وہ اس آرٹیکل کے تحت مجرم تصور کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر آزادی سے محروم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ٹریڈیشن کو دیکھا جائے تو اکثر اوقات غلاموں کا رواج ہوا کرتا تھا۔ غلاموں کو اکثر لوگ قید جیسی صورت میں رکھا کرتے تھے اور اپنی مرضی سے ریلیز کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اکثر اوقات آج کے دور میں بھی لوگ ایسا کچھ معاملہ کرتے ہیں، غلاموں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے اور بعض اوقات تو کسی شخص کو کڈنیپ کر کے چھپا دیا جاتا ہے اور اس کی آزادی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو وہ اس آرٹیکل کے تحت مجرم تصور کیا جائے گا اور سزا کا مرتکب بھی تصور کیا جائے گا۔ آرٹیکل 10 کے مطابق گرفتاری اور نظر بندی سے تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر اوقات لوگوں کو بلا وجہ گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس گرفتاری کی وجہ بھی نہیں بتائی جاتی اور بعض اوقات تو ایسے شخص کو نظر بند بھی کر دیا جاتا ہے اور اس کی کسی کو خبر تک بھی نہیں ہوتی۔ اس آرٹیکل کے تحت یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ گرفتاری کی جائے تو فوراً اس گرفتاری کی وجہ بتائی جانی چاہیے۔ اگر کسی شخص کو گرفتار یا نظر بند کیا جائے تو اس کو اپنی پسند کے قانون پیشہ شخص سے مشاورت کا بھی اختیار کسی کو بھی نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہے اس معاملہ میں اختیارات دینے کا جواز رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو گرفتار کیا گیا ہو تو 24 گھنٹے کے اندر متعلقہ مجسٹریٹ کے روبرو پیش کرنا ہوتا ہے اور مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر کسی کو زیادہ عرصہ کے لیے نظر بند بھی نہیں رکھا جائے گا۔ آرٹیکل 11 کے مطابق غلامی معدوم اور ممنوع ہے اور کوئی بھی قانون کسی بھی صورت میں ایسے قوانین پاکستان میں لاگو کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس آرٹیکل کے تحت انسانوں کی خرید و فروخت بھی نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی بھی شخص ایسا کرتا ہے تو بنیادی حقوق کا خاتمہ تصور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 14 سال سے کم عمر کے کسی بھی بچے کو کسی کارخانے یا دکان پر پرخطر ملازمت میں بھی نہیں رکھا جائے گا۔ آرٹیکل 12 کے تحت کوئی بھی قانون کسی شخص کو کسی ایسے فعل کی سزا نہیں دے سکتا جب اس نے کوئی فعل کیا ہو تو قانون موجود نہیں تھا، بعد میں قانون بنا دیا گیا تو وہ سزا لاگو کر دی جائے تو ایسی سزا ممنوع قرار دی گئی ہے۔ یا پھر اگر کسی شخص کو کسی جرم میں سزا دی گئی ہے اور وہ سزا مقررہ سزا سے زیادہ تکلیف دہ تو ایسی سزائیں بھی نہیں دی جا سکتی۔ یعنی اس آرٹیکل میں ایسے قیدی شامل ہیں جو سزا یاب ہو چکے ہیں اور ان کو مقرر کردہ سزا سے زیادہ سزا دے دی جائے تو ایسا بھی اس آرٹیکل کی روح سے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 13 دوہری سزا اور اپنے آپ کو ملزم گرداننے کے خلاف تحفظ کو ڈیل کرتا ہے۔ اس آرٹیکل کے تحت کسی شخص پر ایک ہی جرم کی بنا پر ایک بار سے زیادہ نہ تو مقدمہ چلایا جائے گا اور نہ سزا دی جائے گی، یا پھر کسی بھی شخص کو مجبور بھی نہیں کیا جائے گا کہ اپنے خلاف گواہی دو یا پھر اپنے ہی خلاف گواہ بن جاؤ۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 14 کے تحت کسی شخص کو شہادت حاصل کرنے کی غرض سے اذیت بھی نہیں دی جا سکتی۔ آرٹیکل 15 نقل و حرکت وغیرہ کی آزادی دیتا ہے۔ ہر شہری کو پاکستان میں رہنے اور مفاد عامہ کے پیش نظر قانون کے ذریعے عائد کردہ کسی معقول پابندی کے تابع پاکستان میں داخل ہونے اور اس کے ہر حصے میں آزادانہ نقل و حرکت کرنے اور اس کے کسی حصے میں سکونت اختیار کرنے اور آباد ہونے کا حق ہوگا کو ڈیل کرتا ہے۔
اس کے علاوہ آرٹیکل 16 اجتماع کی آزادی کے بارے میں ہے، یعنی امن عامہ کے مفاد میں قانون کے ذریعے عائد کردہ پابندیوں کے تابع ہر شہری کو پرامن طور پر اور اسلحہ کے بغیر جمع ہونے کا حق حاصل ہے۔ آرٹیکل 17 انجمن سازی کی آزادی کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس آرٹیکل کے تحت ہر شخص، ہر شہری کو انجمنیں یا یونینز بنانے کا پورا حق حاصل ہے۔ آرٹیکل 18 ہر شہری کو کوئی جائز پیشہ یا مشغلہ اختیار کرنے اور جائز تجارت اور کاروبار کرنے کا حق دیتا ہے۔ آرٹیکل 19 میں ہر شہری کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی کا پورا حق حاصل ہوتا ہے اور پریس کی بھی آزادی ہوگی، لیکن اس میں ایسی آزادی شامل ہوگی جو تہذیب، اخلاق اور توہین عدالت کے خلاف نہ ہو۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 20 میں مذہب کی آزادی ہر شہری کو دی گئی ہے، یعنی ہر شہری اپنے مذہب کی پیروی کر سکتا ہے اور اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر سکتا ہے، اپنے فرقے یا مذہبی ادارے بھی قائم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 21 میں کسی شخص کو کوئی ایسا خاص محصول ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا جس کی آمدنی اس کے اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کی تبلیغ و ترویج پر صرف کی جائے۔ آرٹیکل 22 میں کسی تعلیمی ادارے میں تعلیم لینے والے شخص کو مذہبی تعلیم حاصل کرنے یا کسی بھی تقریب میں یا عبادات میں شرکت کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ آرٹیکل 23 کے مطابق ہر شہری کو جائیداد حاصل کرنے اور اس پر قبضہ رکھنے اور فروخت کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ آرٹیکل 24 میں کسی بھی شخص کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی جائیداد زبردستی خریدی نہیں جا سکتی۔ آرٹیکل 25 میں تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں اور قانونی تحفظ کے مساوی طور پر حقدار ہیں۔ آرٹیکل 26 میں عام مقامات میں داخلہ سے متعلق عدم امتیاز ہے، یعنی مقامات ایسی جو سیر و تفریح کے لیے بنائی جائیں، وہاں ہر ذات کا شخص جا سکتا ہے اور کسی بھی قسم کا امتیاز نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 27 ملازمتوں میں امتیاز نہیں ہوگا، کوئی نسل، ذات وغیرہ کو نہیں دیکھا جائے گا، ہر شہری جاب کا اہل ہو سکتا ہے۔ آرٹیکل 28 جو آخری آرٹیکل ہے جو فنڈامنٹل رائٹس کو ڈیل کرتا ہے، ہر زبان اور ثقافت کے تحفظ کے بارے میں ڈیل کرتا ہے، یعنی ہر طبقے کو زبان اور ثقافت کے لحاظ سے ادارے اور اس کو برقرار رکھنے کا پورا اختیار حاصل ہے۔ تو ناظرین، یہ تو تھا میرا آج کا ٹاپک کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں۔ عام طور پر ہمارے لوگ ان اپنے فنڈامنٹل رائٹس سے اویئر نہیں ہوتے، تو آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہر شخص کو اپنے فنڈامنٹل رائٹس سے جو آپ کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے دیے ہیں اس سے اویئرنس حاصل ہو سکے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔